السلام علیکم. آج ہم کلاس 6 کا یونٹ 1 اسٹارٹ کر رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے وٹ از سائنس. سائنس کیا ہے؟ سائنس از اے نالج اباؤٹ یونیورسل فیکٹس ٹروتھ اینڈ ریئلٹیز تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس. سائنس ایک ایسی تعلیم ہے جو کہ مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر دنیا میں موجود چیزوں کی سچائی، حقیقت اور ان کی وضاحت کے بارے میں ہمیں آگاہی دیتا ہے. یہ دنیا عجیب اور حیرت انگیز چیزوں اور عوامل سے بھری ہوئی ہے. ہم ان حیرت انگیز چیزوں اور عوامل کے بارے میں سائنس کے ذریعے معلومات اکٹھی کرتے ہیں. سائنس کی تعلیم صرف سائنسدانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسانوں کے لیے ہے. جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب سائنس کی تعلیم سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. سائنس کی تعلیم سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ہونے والی ہر ایک چیز کے بارے میں جان سکیں، اس کے بارے میں صحیح سے معلومات حاصل کر سکیں. سائنس کا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے. یہ ہمیں ترقی کی طرف لے کر جا رہی ہے. اس کی وجہ سے ہم نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنا رہے ہیں. سائنس کی وجہ سے ہی ہمارا طرز زندگی بہت بہتر ہو گیا ہے، معیار زندگی بھی بہت بہتر ہو گیا ہے. سائنس کی وجہ سے مختلف دریافت اور ایجادات کی وجہ سے ہماری زندگی بہت آرام دہ ہو گئی ہے. کیا آپ اپنی زندگی کو ان تمام آسائشوں کے بغیر تصور کر سکتے ہیں جو سائنس نے ہمیں دی ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کی گاڑیاں، فریج، ٹیلی ویژن اور اس طرح کے بہت سارے ایجادات، بہت ساری مشینریاں جو آپ کے روزمرہ کے کام کو آسان کرتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے بغیر ہماری زندگی بہت مشکل ہے، اور یہ تمام چیزیں سائنس کی بدولت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس ایک عام انسان کی زندگی میں بھی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. سائنس کیا ہے؟ لفظ سائنس لاطینی زبان کے لفظ سائنشیا سے مل کر بنا ہوا ہے، اور سائنشیا کا مطلب ہوتا ہے نالج یعنی کہ علم. سائنس ایک منظم اور منطقی بنیادوں پر حاصل کیا جانے والا علم ہے. سائنس کے ذریعے حاصل کیا جانے والا علم ہمیشہ ثبوتوں پر منحصر ہوتا ہے. یہ ثبوت مختلف طریقوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ کسی چیز کا مسلسل مشاہدہ کرنا یا تجربات کرنا. مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر ہم ثبوت اکٹھے کرتے ہیں. یہ ثبوت آگے جا کر اگر مسلسل یہی ثبوت ملتے رہیں تو یہ تھیوری یعنی نظریہ بن جاتے ہیں، اور اگر انہی نظریوں کو مسلسل دیکھا جائے اور ان کے اوپر تجربات مزید کیے جائیں تو یہی نظریے آگے جا کر لا یعنی قانون میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں کسی چیز کا علم حاصل کرنا ہے یا کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہے سائنسی طریقہ کار کے مطابق، تو ہمیں نظم طریقہ کار پر چلنا ہوتا ہے، ایک پراپر میتھڈ پہ چلنا ہوتا ہے، اور اس میتھڈ کو سائنٹیفک ریسرچ میتھڈ کہتے ہیں. سائنس کی تعلیم میں کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات، آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ یا تھیوری بنانے کے لیے ہمیں ان مندرجہ ذیل سٹیپس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور انہی پوائنٹس کے بنیاد پر ہی ہم ایک سائنٹیفک سٹڈی کو کمپلیٹ کرتے ہیں یا سائنٹیفک ریسرچ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ پوائنٹس کون کون سے ہیں؟ آئیں ان سٹیپس کے بارے میں پڑھتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ آف انویسٹیگیشن میں سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے آسکنگ اے کوسچن، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرنا. جو ذہین لوگ ہوتے ہیں یا جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کے بارے میں مشاہدہ کرتے ہیں. ویجیلنٹ کہتے ہیں چوکس. اس طرح کی چوکس معلومات یا آبزرویشن کے بعد سوالات جنم لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی کام کو ہوتا قدرتی کسی کام کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے. اس طرح کے سوالات ان کے دماغوں میں آتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی کہے کہ ایک جسم کے اندر کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے، یعنی کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے، تو فوراً ہی دماغ میں اگلا سوال آتا ہے کہ کیا یہ کیلشیم کی کمی جسم کو یا صحت کو اثر انداز کرتی ہے. اس طرح کے سوالات جو کسی بھی دماغ کے اندر آتے ہیں، اگر ان کا سائنسی طریقہ کار کے مطابق حل نکالنے کی کوشش کی جائے تو اس کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس سوال کے مطابق اپنی انفارمیشن یعنی معلومات کو اکٹھا کریں. کیا آیا ہماری سوال ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے جو سوچا ہے کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جسم پر اثر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم یہی دیکھیں گے کہ ہم اس کے مطابق ڈیٹا یا انفارمیشن اکٹھی کریں گے، ہم معلومات اکٹھی کریں گے کہ کیا اگر کسی کہ جن لوگوں میں کیلشیم کی کمی پائی گئی ہے کیا ان کی صحت میں کوئی اثر ہوتا ہے. اس طرح کی معلومات جو ہم کسی بھی سچائی کے لیے حاصل کرتے ہیں اس کو ہم ڈیٹا کا نام دیتے ہیں. جب ہم نے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال پوچھ لیا کہ مثال کے طور پر ہم یہاں پر کیلشیم کی کمی کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیلشیم کی کمی کا جسم کی صحت پر اثر ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم مفروضہ بناتے ہیں. اب یہ مفروضہ کیا ہوتا ہے؟ مفروضہ یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایک خود ہی جواب تیار کر لیں کہ ہمارے ساری معلومات کے بعد، سارے تجربات کے بعد آخر میں ہمیں یہ جواب ملے گا. وہ جواب ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، وہ جواب غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ ہائپوتھیسس بنانا یا مفروضہ بنانا سائنٹیفک سٹڈی میتھڈ کا دوسرا سٹیپ ہے. یہ مفروضہ ہمارا خود خیال بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم نے وقتی طور پر ایک جلدی سے سوچ بھی لیا ہو، یا ہمارے آنے والے سوالوں کے جواب بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ہم نے اوپر ایک سوال اٹھایا کہ جسم میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے اور یہ کمی کس طرح جسم کی صحت کو اثر انداز کرتی ہے. اس کے جواب میں ہم نے مفروضہ یہ بنایا تھا کہ کیلشیم کی کمی ہمارے
ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے۔ تو یہ جو مفروضہ ہم نے بنایا یہ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک وقتی طور پر ہمارا خیال ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے آنے والے تمام سوالوں کے جواب پر پورا اترے۔ میتھڈ آف انویسٹیگیشن کا تیسرا سٹیپ ہے ٹیسٹنگ دا ہائپوتھیسس۔ ہم نے جو مفروضہ بنایا، یعنی اس جو ہمارا کوسچن چل رہا ہے اوپر سے کہ کیلشیم کی کمی پہ ہم نے یہ مفروضہ بنایا کہ کیلشیم کی کمی جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے۔ اب ہم نے اس مفروضے کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا ہم نے جو بات کی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اس مفروضے کو ہم مختلف طریقوں سے چیک کرتے ہیں، یا تو ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ہم مختلف طریقوں سے تجربات کرتے ہیں، یا پھر ہم مختلف لوگوں سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آپ کو کیلشیم کی کمی تو نہیں، اگر ہے تو آپ کو اس سے کیا کیا فرق پڑتا ہے، کیا آپ کو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ اس طرح کے مختلف سوالات کر کے ہم معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں۔ ہر ایک سوال کے جواب میں تجربہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اسی لیے کچھ سوالوں کے جواب یا کچھ مفروضوں کے جواب ہمیں ڈیٹا کلیکشن سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو ہائپوتھیسس کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے طریقے ہیں؟ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ہم مختلف قسم کے تجربات کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے تجربے کر کے ہم اپنی معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اور اگر دوسرے سٹیپ میں اگر کہیں کوئی ایسا موقع ہے کہ یہ تجربات کرنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو، یعنی ہماری کوئی تحقیقی عمل اس طرح کا ہے، بہت سارے تحقیقی عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم تجربات نہیں کر سکتے، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہائپوتھیسس کو چیک کرنے کے لیے ہم ڈیٹیل لیتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، یا مختلف لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھ کر ہم ڈیٹا اکٹھا کر کے اپنی معلومات کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم نے سوال بھی اخذ کر لیے، ہائپوتھیسس یعنی مفروضہ بھی بنا لیا سوالوں کے جواب میں، اور اب ہم نے سوالوں کے جواب کے مطابق تجربات بھی کر لیے ہیں اور ڈیٹا بھی اکٹھا کر لیا ہے، تو اس کے بعد اب ہمارا اگلا سٹیپ ہے کہ ہمارے حاصل کیے ہوئے جو تجربوں کے نتائج ہیں ان کو چیک کرنا کہ جو ہم نے نتیجے نکالے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ ہمارے مفروضے کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ جو بھی نتیجے، جو بھی ریزلٹس ہم نے حاصل کیے ہوتے ہیں، ہم ان کو مختلف قسم کے گراف یا ٹیبل کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں۔ گراف کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی پیپر پر لائن کے ذریعے اپنے رزلٹ کو شو کر دینا۔ اس طرح کے مختلف گرافس بنا کر ہم اپنے رزلٹس کو شو کرتے ہیں، یا پھر ہم چارٹس بنا کر، یا پھر ہم سرکلز کی فارم میں، پرسنٹیج کی فارم میں اس طرح سے اپنے رزلٹس کو شو کرتے ہیں۔ یا پھر ہم دوسرا طریقہ، یہ تو ہے گراف کا طریقہ۔ ٹیبل میں کیا ہے کہ آپ ٹیبلز بناتے ہیں اور ہر ایک ٹیبل میں اپنے حاصل کی ہوئی ویلیوز کو لکھ دیتے ہیں، جو چیزیں، جو نتیجہ آپ کو حاصل ہوا ہے آپ اس ٹیبل میں لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح کی پریزنٹیشن، یعنی رزلٹ کو، نتائج کو اس طرح ظاہر کیوں کرنا ہوتا ہے؟ اس طرح آپ دیکھیں ایک لائن کو لکھتے جا رہے ہیں، ہر انسان کے لیے آپ کے ہر ایک لائن کو پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن جب آپ اس طرح کا ایک ٹیبل بنا دیتے ہیں جس میں آپ نے ویلیوز لکھی ہوئی ہیں، فار ایگزامپل آپ ایک کیلشیم کے بارے میں ہی لکھ رہے ہیں، آپ نے یہاں پر کیلشیم لکھا ہے، پہلے لائن میں آپ نے نمبر 1 آبزرویشن لکھی ہے، دوسری لائن میں اپنے نمبر 2، تو کوئی بھی انسان اس ٹیبل کو دیکھ کر فوراً سے سارے رزلٹ کو ودن فیو منٹس سمجھ جائے گا کہ اس ساری اسٹڈی میں یہ نتیجے حاصل ہوئے ہیں، جبکہ اسی نتیجے کو کاپی کو پڑھنے کے لیے اسے بہت زیادہ وقت درکار ہوگا۔ اسی طرح ایک گراف یا ایک چارٹ آپ کے رزلٹ کو فوراً سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ جہاں پر آپ اپنے رزلٹ کو لائنوں میں لکھ کر بہت دیر لگائیں گے، یہاں پر یہ لائنیں جو آپ کے رزلٹس کے مطابق ہوں گی فوراً ہی آپ کے رزلٹ کو فوراً شو کر دیں گی، نتائج کو فوراً ہی اخذ کرنے میں مدد دیں گی۔ جب آپ نے اپنے رزلٹ کو ٹیبل میں شو کر دیا ہے، گرافس میں شو کر دیا ہے، اب اگلا درجہ ہے کہ آپ ایک نتیجہ اخذ کریں کہ آپ نے جو سوال پوچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ جو نتیجہ آپ نکالیں گے، یعنی تمام تحقیق اور تجربوں کے بعد جب آپ کا جو بھی نتیجہ ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے مفروضے کو ہمیشہ سچ ہی ثابت کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کے نتائج آپ کے مفروضے کے مطابق غلط بھی ہوں۔ فار ایگزامپل آپ نے یہ کہا کہ کیلشیم کی کمی سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، آپ کے تمام نتائج حاصل ہونے سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے نتیجے یہ کہیں نہیں، کیلشیم کی کمی سے ہڈیوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یا یہ ہوگا کہ کیلشیم کی کمی واقعی ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے۔ اگر آپ کے نتائج آپ کے مفروضے کے مطابق ہوں، یعنی آپ کا مفروضہ اور آپ کے نتائج ایک ہی جیسی بات کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہم نے تحقیق کی ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے ہوئی ہے، صحیح لائن میں ہوئی ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ پھر جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم جس لائن پر چل رہے ہیں، جس طریقے پر چل رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر ہم اپنے جو بھی نتیجے ہیں اس کو مزید اچھے طریقے سے ثابت کرنے کے لیے اور تجربے کرتے ہیں، اور پھر مختلف تجربات کی بنیاد پر اپنے جو ہم نے نتیجے اخذ کیے تھے ان کو مزید ان کی تصدیق کر دیتے ہیں، ان کو ویریفائی کر دیتے ہیں۔
جب ہمارے تمام نتائج ایک جیسے نکل آئے اور ویریفائی ہو گیا، یعنی تصدیق ہو گئی کہ جو بھی ہمارے نتیجے نکلے ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو اب ہمارا جو ہائپوتھیسس یعنی ہمارا جو مفروضہ تھا وہ ایک تھیوری بن جائے گا، یعنی ایک نظریہ بن جائے گا۔ ہم اس نظریے کو مختلف لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ دوسری صورت میں اگر ہمارا نظریہ، ہمارے جوابات یا ہمارے نتائج ہمارے مفروضے کے مطابق نہ ہوں، تو پھر ہم اپنا طریقہ بدل دیتے ہیں، یعنی ہم جو اسٹڈی کر رہے تھے، جو میتھڈ یا جو ایکسپیریمنٹس ہم کر رہے تھے، ہم ان کو بدل دیتے ہیں اور اپنا جو ہائپوتھیسس ہے، جو مفروضہ ہے، اس کو کینسل کر دیتے ہیں۔ جو مفروضہ اب نظریہ بنا ہے، یعنی جو ثابت ہو گیا ہے، جو ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا درجہ اس نظریے کو مختلف جگہوں تک پہنچانا ہے۔ جب ہمارا تجربات ٹھیک ثابت ہو گئے ہیں، یعنی ہم نے اس نظریے پر مختلف تجربے کر لیے ہیں، تو ہم ان نتائج کو مختلف لوگوں کو لکھ کر پہنچاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ نظریہ لیا ہے، اس نظریے پہ ہم نے اس طرح تجربات کیے ہیں، آپ ہمیں اس کے بارے میں مزید تحقیق بتائیں کہ کیا ہم نے یہ ٹھیک کیا ہے۔ جب ہم اس طرح کے نتائج کو لکھ کر کسی دوسرے سائنسدانوں تک پہنچاتے ہیں، تو پھر وہ سائنسدان ان نظریات اور ان تجربات پر مزید کام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اس کیے ہوئے کام کے اوپر سوال بھی اٹھائیں یا اس کو دوبارہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ دوسرے سائنسدان ہمارے کیے ہوئے کام پر دوبارہ کام کرتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، اور اگر ان کے چیک کرنے پر بھی وہی نتائج آتے ہیں جو ہمارے پاس آئے تھے، تو پھر اب ہماری جو نظریہ ہے یا تھیوری ہے وہ ایک قانون یعنی کہ سائنٹیفک لا بن جائے گا۔ یہ وہ پروسیس ہے جو کہ سائنسدان استعمال کرتے ہیں تحقیق کرنے کے لیے اور پھر سائنٹیفک لا حاصل کرنے کے لیے۔ اب ہم سائنٹیفک میتھڈ آف انویسٹیگیشن کا ایک اوور ویو لیتے ہیں، یعنی اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈ آف انویسٹیگیشن ہے کیا۔ سائنٹیفک میتھڈ آف انویسٹیگیشن اصل میں ایک سیریز آف سٹیپس ہے کسی بھی قسم کے مسئلے کے حل کے لیے۔ جب ہمیں کسی مسئلے کا حل ہو، ہمارے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی مسئلہ ہو، تو جب ہم اس کا سائنٹیفکلی جواب دینا چاہیں تو ہمیں ان تمام پروسیسز یا ان تمام سٹیپ سے گزرنا ہوگا۔ وہ سٹیپس کون کون سے ہیں؟ سائنٹیفک میتھڈ میں سب سے پہلا سٹیپ تو کوسچن ہے یا وہ پرابلم ہے جو ہمارے ذہن میں ہے۔ ہم نے کسی چیز کو دیکھا ہے یا ہمارے ذہن میں کوئی خیال آیا ہے اور اس سے خیال کے مطابق ایک سوال پیدا ہوا ہے۔ ہم اس سوال سے متعلق ادھر ادھر مزید چیزوں کو دیکھتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، کیا ہمارا جو کوسچن ہے یا ہمارا جو سوال ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کے متعلق ہم مزید انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، یعنی کہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔ جب ہم یہ ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس تمام معلومات یعنی اس ڈیٹا کے مطابق اپنی طرف سے ایک مفروضہ بنا لیتے ہیں۔ یہ مفروضہ جو کہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ہم نے خود سے بنائی ہے، جو ہمارا اندازہ ہے، جو ہمارا خیال ہے یا ہمارا اندازہ ہے اپنے سوال کے جواب کے مطابق، یعنی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جو سوال پوچھا ہے اس کا یہ پاسبلی جواب ہو سکتا ہے۔ یہ مفروضہ جو کہ ایک پاسبلی آنسر ہے ہمارے کوسچن کا، اس کو پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کس طرح کرتے ہیں؟ مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں یا اگر کوئی ایسا کوسچن ہے جس کے اوپر تجربے ممکن نہیں ہیں تو ہم بہت زیادہ آبزرویشنز کرتے ہیں، بہت زیادہ انفارمیشن مزید اکٹھی کرتے ہیں۔ ان تمام عوامل کے بعد یعنی تجربات یا آبزرویشن کے بعد ہم اپنے مفروضے کو چیک کرتے ہیں۔ ان ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کے جتنے بھی نتائج ہوتے ہیں ان کو ہم انالائز کرتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں کہ ہم نے جو ریزلٹس یعنی نکالے ہیں، ہم نے جو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں وہ ٹھیک کیے ہیں یا نہیں ہیں۔ جب ہمارے ریزلٹس چیک ہو جاتے ہیں تو ہم ان ریزلٹس کو گرافس یا ٹیبلز کی فارم میں، گراف یا ٹیبل کی شکل میں پریزنٹ کر دیتے ہیں، یعنی ان کو ہم گراف کی صورت میں لکھ دیتے ہیں یا ٹیبل کی صورت میں لکھ دیتے ہیں۔ جب یہ ہمارا ڈیٹا پریزنٹ بھی ہو گیا، جب ہمارا ڈیٹا پریزنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم ان تمام نتائج جو بھی ہمارے پاس گراف یا ٹیبل کی صورت میں ریزلٹس آئے ہیں ان سب کا ایک کنکلوژن نکالتے ہیں، یعنی ایک جواب نکالتے ہیں، ان کا ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ جب ہم نے جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں اس کو ہم اپنے ہائپوتھیسس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ایکسپیریمنٹ یا آبزرویشن کا جو نتیجہ آیا ہے کیا وہ ہمارے ہائپوتھیسس کو ٹھیک کہتا ہے یا غلط کہتا ہے، یعنی یہ جو رزلٹ ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہائپوتھیسس بنایا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ اگر یہ رزلٹس ہمارے ہائپوتھیسس یا مفروضے کو ریجیکٹ کر دیں تو ہمارا سارا کام ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ہمارا ساری ورکنگ خراب ہو جاتی ہے، وہ غلط ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ ہائپوتھیسس ان رزلٹس کی بنیاد پر ایکسیپٹ ہو جائے، یعنی یہ ہمارے رزلٹ یہ کہہ دیں کہ ہم نے جو ہائپوتھیسس بنایا تھا وہ ٹھیک تھا، تو اس کا مطلب ہے ہم جو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح چل رہی ہے، وہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں ہے۔ ہمارے ہائپوتھیسس کے ایکسیپٹ ہونے کے بعد یعنی اس کے صحیح پروف ہونے کے بعد یہ ہائپوتھیسس ایک تھیوری بن جاتا ہے۔ اب جو ہم نے مفروضہ بنایا تھا وہ اب ایک تھیوری ہے۔ تھیوری کیا ہے؟ ایکسیپٹڈ ہائپوتھیسس سپورٹڈ بائی ایکسپیریمنٹ، ایک ایسا ہائپوتھیسس ہے جس کو ایکسپیریمنٹ کر کے چیک کر لیا گیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔
ہم نے تھیوری بنا لی ہے، اب تھیوری کو پھر پبلش کیا جاتا ہے، مختلف سائنسدانوں کے پاس اس کو ریٹن فارم میں بھیجا جاتا ہے، مختلف طریقہ کار کے مطابق اس فارم کو، اس تھیوری کو دوسرے سائنسدانوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ دوسرے سائنسدان ہمارے ہی اس ایکسپیریمنٹس کو، ہمارے ہی تجربات کو، ہماری ہی اسٹڈی کو دوبارہ سے پرفارم کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف جگہوں پر، اور اگر ان کے بھی تجربات کا نتیجہ وہی آئے جو ہمارا آیا تھا تو یہ ہماری تھیوری ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ایک سائنٹیفک لا میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو سائنٹیفک لا کیا ہے؟ A repeated tested theory with the same result every time۔ ایک ایسی تھیوری ہے، سائنٹیفک لا یعنی سائنسی قانون ایک ایسی تھیوری ہے جس کو بار بار ٹیسٹ کیا گیا ہے ایک ہی طریقے سے، اور پھر آخر میں اس تمام ٹیسٹوں کے نتیجے ایک جیسے آئے ہیں، اس لیے اب یہ ایک سائنٹیفک لا بن گیا ہے۔ تمام چیپٹرز کی کمپلیٹ سالوڈ ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائزز کے لیے ویب سائٹ www.abdirinfo.com پر وزٹ کریں۔ کسی بھی کلاس کے سائنس یا بیولوجی کے لیکچرز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں ڈیمانڈ لکھ کر میسج کریں۔